اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز کی نشست میں سورہ طٰہٰ ہم لوگوں نے شروع کی تھی اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بیان کرنے سے رہ گئیں، اور خیال یہ تھا کہ یہ سورت تھوڑی سی آگے نکل جائے اور چل پڑے تو پھر ان چیزوں کو عرض کریں گے، لیکن آیات کافی ہو گئیں، اس لیے اس میں جو چیزیں چند ایک رہ گئی ہیں بلکہ کافی ساری وہ پھر عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرمایا ہے طٰہٰ کے لفظ سے، اور طٰہٰ اس سورت کا پہلا کلمہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کا نام سورہ کلیم بھی کہا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور اس سورت کا نام سورہ طٰہٰ ایسے ہی ہے جیسے سورہ صاد ہے، قاف ہے۔ اللہ تعالی نے وہاں بھی جو بالکل آغاز کا اور پہلا لفظ جو فرمایا ہے اسی پہ ان سورتوں کے نام آ گئے ہیں۔ اور طٰہٰ کے معنی میں کئی ایک اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو طٰہٰ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں جو حدیث میں بھی آئے ہیں اور قرآن پاک میں بھی آئے ہیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام ارشاد فرمائے اور آپ نے کہا کہ میں محمد ہوں اور احمد ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا نام نبی التوبہ ہے، یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تعالی نے توبہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ وہ اپنی امت کو اس بات کی تلقین کریں کہ ان کی امت توبہ کر لے جب بھی گناہ کرے، تو امت کو چونکہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا نام نبی التوبہ بھی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہی اسی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا نام نبی الرحمہ بھی ہے، یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن میں کی وجہ سے اللہ تعالی مہربانی فرمائے، یا وہ جنہیں اللہ تعالی نے سراپا رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں کتنے ہی القاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں آیا ہے کہ رحمت للعالمین، کہ وہ پوری کائنات کے لیے خدا کی رحمت ہیں۔ اسی طرح سراج منیرہ آیا ہے سورہ احزاب میں کہ وہ روشن چمکدار ہیں، اور اسی طرح نور کا لفظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف بلانے میں اور اللہ کی راہ دکھانے کے اعتبار سے نور ہیں۔ اسی طرح بشیر اور نذیر بھی آیا ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری بھی سناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈر بھی سناتے ہیں۔ شاہد آیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ شہید بھی آیا ہے کہ وہ گواہ ہیں۔ اسی طرح الکریم اور اسی طرح رؤوف اور رحیم، یہ سارے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں، وہ بھی حدیث میں آتے ہیں۔ مثلاً آپ کا صاحب الکوثر لقب ہے کہ یعنی وہ ذات جو صاحب کوثر ہیں، یعنی کوثر جو پانی پلانے کا ایک دریا ہے، ایک تالاب ہے، ایک بہت بڑا حوض ہے، اس حوض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ صاحب المعراج بھی آپ کا لقب ہے کہ آپ کو معراج کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور نصیب فرمائی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے ناموں میں بھی شریک فرمایا ہے، جیسے رؤوف اور رحیم نام ہے،
تو قرآن کریم میں سورہ توبہ کے آخر پر آتا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ ہجر میں کہ اللہ نے فرمایا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ ان سے لوگوں سے یہ کہیے کہ میں نذیر ہوں، یعنی ڈرانے والا ہوں، اور المبین صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام النذیر المبین بھی ہوا۔ سورہ احزاب میں آیا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کے۔ تو یہ سارے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے لیے بھی ان میں سے بعض الفاظ استعمال کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے استعمال کیے گئے ہیں الفاظ۔ قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ ہی تمہارا دوست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ہیں۔ تو ولی کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے لیے استعمال فرمایا، اور پھر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی۔ تو یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے ناموں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن عربی نے جو کہ قرآن پاک کے مفسر ہیں اور قاضی تھے جو قرطبہ کے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ ترمذی کی شرح میں بحث کی ہے۔ ترمذی حدیث کی جو کتاب ہے اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے تحفۃ الاحوذی کے نام سے، اور اس میں انہوں نے عارضۃ الاحوذی کے نام سے، تحفۃ الاحوذی تو بعد میں لکھی گئی، عارضۃ الاحوذی کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور شرح، اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 67 نام گنوائے ہیں، 67، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، مگر ان ساری چیزوں میں ایک فرق تو یہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صفات اور نام ہیں وہ بہرحال اللہ نے دیے ہیں انہیں، اور اللہ تعالی کے نام ایسے ہیں کہ وہ کسی نے اللہ کو نہیں دیے، وہ اپنی ذات سے اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی کے ناموں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو نام ارشاد فرمائے گئے ہیں ان میں بنیادی طور پر فرق یہ بھی ہے کہ اللہ کی صفات وہ ان کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ رافت کی ہیں، رحمت کی ہیں، نذیر ہونے کے اعتبار سے ڈرانے کی ہیں، بشارت سنانے کی ہیں، ان کی بہرحال حدود متعین اور مقرر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام تھا وہ اس سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سننے کے بعد ہوا تھا، اس لیے اس کے متعلق ابن ہشام کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کا واقعہ وہ ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک ہمشیرہ تھیں فاطمہ بنت خطاب، اور فاطمہ بنت خطاب جو تھیں یہ تھیں نکاح میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے، اور سعید بن زید جو تھے رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس گروہ کو کہتے ہیں جن 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی بشارت تو ان سارے لوگوں کو ہی تھی، اللہ تعالی نے قرآن میں بھی دی ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، پھر ان 10 کی کیا خصوصیت ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 10 آدمی ایسے ہیں جنہیں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کے متعلق اطلاع دی ہے، متعدد مرتبہ چونکہ یہ بشارت دی ہے، اس لیے یہ عشرہ کہلاتے ہیں، 10 اور مبشرہ جنہیں بار بار بشارت دی گئی ہو۔ تو عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ شامل ہیں، اور بنو عدی کے ایک شخص تھے نعیم بن عبداللہ، تو یہ اور حضرت سعید اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ یہ سارے مسلمان ہو گئے تھے اور اپنی قوم سے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے بنو عدی سے،
اور بنو عدی ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، تو یہ ایک ہی قبیلے کے گویا بہت سے افراد مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ ان کے گھر جاتے تھے، فاطمہ بنت خطاب کے گھر، اور انہیں جا کر قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت یہ سب لوگ کہاں اکٹھے ہیں، تو پتہ چلا کہ صفا پہاڑی کے پاس ایک گھر میں ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس تک جو محنت فرماتے رہے ہیں، تو اس 5 برسوں میں 40 کے قریب مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں اس وقت حضرت حمزہ اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سارے حضرات شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے، اور ابھی حبشہ کی ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راستے میں نعیم ابن عبداللہ ملے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ اس کا ارادہ کیا ہے، یہ لوگ دین کو بدلنے والے ہیں، اور انہوں نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور نوجوان اور کم عمر کچھ بے وقوف لڑکے ان پر ایمان لے آئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سارے جہان میں یعنی ایمان کا غلبہ ایسی چیزوں کا حاصل کر لیا ہے، تو ان کے دین کی مذمت، اور انہوں نے ہمارے خداؤں کو بھی برا کہا ہے، سو میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انہیں سمجھایا اور کہا کہ تم کس دھوکے میں مبتلا ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم شہید کر دو گے تو بنو عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہیں اس قابل رہنے دیں گے کہ تم زمین میں حرکت کرو؟ یعنی عبد مناف جو ہیں وہ اپنے آدمی کا انتقام تو ضرور لیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ نہیں سمجھے ان کی بات، یعنی انہوں نے سمجھا جیسے ہوا جیسے نہ ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جب کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، تو نعیم نے کہا کہ اپنے گھر کی تو پہلے خبر لے لو۔ انہوں نے کہا میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے بہنوئی اور تمہارے چچا زاد بھائی سعید یعنی یہ مسلمان ہو گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دونوں رشتے ملتے تھے، اور اسی طرح تمہاری حقیقی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب جو ہیں یہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں، اور یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو وہ واپس پلٹے، اور انہوں نے جب آہٹ سنی کہ کوئی آ رہا ہے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے، اور انہوں نے جو قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا یہی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں جو پڑھی جا رہی تھیں، اسے بھی انہوں نے چھپا لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ تو ان دونوں نے بہن اور بہنوئی نے کہا کہ ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کر رہے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما مانتے ہو۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تھپڑ مارا حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو، اور بہن ان کی اٹھی، اور انہوں نے اپنے ظاہرہ شوہر کو بچانا چاہا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی بھی پٹائی کی، اور اتنا زیادہ مارا بہن کو کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور جب خون بہنے لگا تو بہن نے کہا کہ بالکل ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ بہنوئی نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا عمر جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو، اب اس دین سے پھرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بہن کا خون دیکھا اور یہ چیزیں، تو ان کے جی میں کچھ ذرا سی ندامت پیدا ہوئی اور ٹھنڈے ہو گئے، اور ان کا اچھا وہ صحیفہ لاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے، میں دیکھوں تو وہ کیا پیغام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے ان 17 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تو ان کی بہن نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے تم اس صحیفے کی توہین کرو گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتوں کے نام کی قسم کھائی، اور انہوں نے کہا میں اس صفحے کو، اس ورق کو کچھ نہیں کروں گا، کوئی توہین نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسے پاک لوگ چھوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیسے پاک ہو سکتا ہوں؟ ان کا تم غسل کر کے آؤ اور پھر تم پاک ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، اور اس کے بعد جب غسل کر کے آئے ہیں تو ان کی بہن نے ان کو یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات دے دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسے پڑھا تو وہ اس کلام سے بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے بہت خوبصورت کلام ہے یہ،
اور پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اب یہ بات سنی تو باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ عمر تمہارے اسلام کے قبول کرنے کی امید ہے مجھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کل شام یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے اپنے دین کو تقویت دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں جو ہیں ترمذی میں بھی آئی ہیں، مسند احمد میں بھی آئی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، تو وہ آئے آپ کو لے کر، اور جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ صفا کے قریب پہنچے ہیں انہیں لے کے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار جو لٹکائی ہوئی تھی اسے لے کے ہی چل رہے تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے جھانک کر دیکھا اور گھبرائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تلوار کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس سے حمزہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر تو وہ کسی صحیح ارادے سے آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اسی کو قتل کر دوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بڑے جرری اور بہادر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے زور سے پکڑ کے انہیں کھینچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کس لیے آئے ہو، اور اللہ کی قسم تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اتنا شدید، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کی تصدیق کروں، آپ کی تصدیق کروں اور آپ پر ایمان لے آؤں، اور جو چیزیں آپ لے کر آئے ہیں ان پر ایمان لے آؤں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے اس سے کہ اللہ اکبر کا نعرہ انہوں نے لگایا، اور جتنے گھر میں یا وہاں پر لوگ تھے سب کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابن اسحاق نے ایک اور روایت بھی لکھی ہے جسے ابن ہشام نے نقل کیا ہے، ایک تو یہ قصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا ہے، تو یہ بحث تاریخ کی، مگر جو بات آ گئی ہے ان آیات کے حوالے سے تو ایک اور قصہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا لکھتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں بہت دور تھا اسلام سے اور کوئی توقع نہیں تھی کہ میں اسے قبول کر لوں، اور زمانہ جاہلیت میں ہم دوست ایک جگہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، اور ایک دن میں وہاں گیا تو جہاں ہم شراب پیتے تھے پھر مجھے کوئی نہیں ملا، تو میں نے سوچا کہ فلاں شراب بیچتا ہے جو آدمی، اس کے گھر میں میرے دوست گئے ہوں گے تو اس کے ہاں چلتا ہوں، پھر وہاں گیا تو وہ بھی اپنے گھر پہ موجود نہیں تھا، تو میں وہاں سے سامنے ہی بیت اللہ تھا وہاں چلا گیا، اور میں نے کہا چلو طواف کر لیتے ہیں۔ تو طواف کے لیے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو شام کی طرف چہرہ مبارک کر لیتے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف، اور حجر اسود رکن یمانی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تاکہ بیک وقت بیت اللہ اور شام دونوں کی طرف چہرہ مبارک ہو جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح، اور مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے اپنے دل میں جب سوچا کہ جو کچھ قرات کر رہے ہیں قرآن پاک کی جو سورت پڑھ رہے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے، تو وہ اتنی اچھی مجھے لگی کہ میں نے کہا یہ ضرور یہ آدمی شاعر ہے، یعنی ایسا اچھا کلام ہے کہ ہر جملہ دوسرے جملے کے بعد اسی وزن پر آتا چلا جاتا ہے، تو یہ آدمی تو شاعر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں یہ سوچ رہا تھا تو یہ آیت پڑھی کہ انہ لقول رسول کریم، اور یہ کلام ہے ایک ایسے فرشتے کا جو لے کے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بڑی عزت والا فرشتہ ہے، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ شاعر نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، اور تم لوگ کم ایمان لاتے ہو۔ تو میں اس کو سن کر حیران رہ گیا، اور میں نے کہا میرے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس سے پتہ چل گیا ہے، اور یہ ضرور ان کاہنوں میں سے ایک کاہن ہے جو غیب کی اطلاع دے دیا کرتے ہیں، خبریں بتاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے میرے خیال کے بعد سورہ حاقہ کی اگلی آیات پڑھی، اور اس میں اللہ نے فرمایا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی غیب کی پیشن گوئی کرنے والے کا کلام نہیں ہے، اور تم لوگ کم سوچتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ اس اللہ نے بھیجا ہے، رب العالمین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس قرآن کو جب سنا تو میرا دل نرم پڑ گیا،
اور یہاں تک کہ میں کھڑا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف چلے اور میں نے راستے میں ان کے پیچھا کیا یہاں تک کہ آپ نے میری آہٹ سنی اور مجھے پہچان لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ میں انہیں کچھ تکلیف پہنچاؤں گا، تو آپ نے فرمایا اس وقت کیوں آئے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایمان کے لیے اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا کی، یہ بھی کہ خدا مجھے ہدایت دے اور یہ بھی کہ اس ہدایت پر میں جم جاؤں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں اپنے گھر چلا گیا۔ تو یہ دوسرا واقعہ بھی ابن اسحاق نے لکھا ہے، اور اس کی تفصیل بھی ان بات کے مورخین نے اس پر بحث کی ہے۔ بہرحال یہ واقعے دونوں ہوئے ہوں یا ایک واقعہ پہلے ہوا ہے اس عمر رضی اللہ عنہ کا، یہی والا کہ وہ بیت اللہ میں گئے طواف کے دوران ایسی چیزیں تو یہاں پر آئے ہوں گے اور انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو واقعی سب کچھ سچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر دی، لیکن پھر ان پر غلبہ ہوا کفر کا اور وہ چلے گئے اپنے گھر، اور ان کا اس شخص کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آئے ہوں قتل کرنے کے ارادے سے اور پھر یہ چیز پیش آئی ہو۔ اس طرح دونوں واقعات کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے، تو کچھ بھی ہوا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے جو واقعہ ہے ان کا وہ اسی طرح ہے جو یہاں پر ارشاد فرما دیا گیا، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ دیکھو اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ چھٹی آیت میں یہ فرما دیا کہ اللہ ہی کے پاس ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو چیزیں گیلی مٹی کے بھی نیچے ہیں ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ فرما دی کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم اونچی آواز سے بات کرو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم نے چھپا رکھی ہیں دل میں، اور ان باتوں کو بھی جو تمہارے دل میں تو ہیں لیکن تمہیں علم ہی نہیں۔ کسی وقت اچانک خیال آ جاتا ہے کہ ہاں یہ بات بھی ہوئی تھی، ہاں یہ بات بھی میں نے سوچی تھی، اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے آگے فرما دیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کو، یعنی پورا کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، یہ بنیاد مانا ہے اس بات کی کہ لوگ ایمان لائیں تو وہ اس جملے کے ذریعے سے لائیں، اور یہ وہ جملہ ہے جس سے ایمان کی بنیاد بنتی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرتے رہو، اپنے ایمان کو بار بار نیا کرتے رہو۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ انسان سے علیہ باللہ کوئی کفر کی حرکت، کوئی بات اگر زبان سے نکل بھی گئی تو گویا وہ ایمان کی تجدید اپنی کرتا رہتا ہے۔ اب وہ لا الہ الا اللہ کئی جگہ پر آیا ہے کہ اس پہ بشارت دی گئی ہے جنت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کو میں پڑھتا رہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلکہ یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا، قیامت میں کون ہوگا جو سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کو پائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے متعلق کی گمان کرتا تھا کہ یہ سوال تو ابو ہریرہ تم ہی مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کی تلقین کی کہ آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا بس وہ ہے جو قیامت میں میری شفاعت کی سعادت حاصل کر لے گا۔ اس لیے یہ لا الہ الا اللہ کوئی آدمی اسلام کو قبول کرتے ہوئے کہے نو مسلم ہو یا پہلے سے خاندانی طور پر مسلمان چلا آ رہا ہو، بات ایک ہی ہے کہ وہ انسان لا الہ الا اللہ کے تکرار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی مستحق ہو جائے گا۔ اور ایمان جو ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے دلائل کا جاننا شرط نہیں ہے، دلائل کا مکلف نہیں ہے مومن انسان۔ اب کوئی کہے کہ اللہ ایک ہے تو اس سے کوئی دوسرا کہے کہ بھی اس کی کیا دلیل ہے، تو ممکن ہے اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہو۔ ایک دیہاتی آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، گاؤں میں رہتا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھیں
کہ تم کون؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. دوسرا کہتا ہے کلمہ سناؤ. کیسے مسلمان ہو؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے. اب وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، تو تم اللہ کی عبادت پر دلائل قائم کرو. تو اس کے پاس کیا دلیل ہوگی بیچارے کی؟ اسے کیا سمجھ؟ تو اس کا ایمان تقلیدی ایمان ہے. اس نے اپنے باپ دادا کو دیکھ کر ان کی پیروی اور تقلید میں یہ ایمان حاصل کیا ہے، اور تقلید کا ایمان اس کا بھی اعتبار ہے. اگر اس تقلیدی ایمان، اور جسے کہتے ہیں آج کل مذاق اڑاتے ہوئے کہ مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا اس کا نام، یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا اس لیے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، یا یہ کہ اپنے باپ دادا کو دیکھ کے لوگ ایمان لائے ہیں، اور یہ ایمان اچھا حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان حقیقی ہے جس کے ساتھ آدمی دنیا میں خلافت اور اسلامی حکومت کے لیے جدوجہد کرے. یہ آج کل بہت سے لوگ اس پرچار میں لگے ہوئے ہیں، وہ اتنا نہیں سوچتے کہ ان کے ان جملوں کی زد کہاں جا کر پڑتی. اگر تقلید کا ایمان اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کا محض اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اسلام اور ایمان ناقابل قبول قرار پائے، تو امت میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد اس دائرے سے نکل جائیں گے. ہر آدمی کوئی دلائل کو سن کے ایمان تھوڑے ہی لاتا تھا، ہر آدمی کے پاس دلائل تھوڑے ہی ہوتے تھے. آج بھی اگر مسلمان دنیا میں فرض کر لیجئے 1 ارب ہیں، تو ان میں سے کم 30-40 کروڑ آدمی ایسے مل جائیں گے جن سے کوئی جا کر پوچھے کہ اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی کیا دلیل ہے، نہیں پتا بیچارے کو. تو پھر کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارے لوگ کافر ہیں؟ اس لیے ایمان جو تقلید میں حاصل ہو جاتا ہے، کسی سے سن کے حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا اقرار آدمی دل سے کر لیتا ہے، تو بس وہ مومن. ظاہر پہ فتویٰ دیا جاتا ہے اور حکم لگایا جاتا ہے، کسی کے دل کو چیر کے ہم نے نہیں دیکھ لیا کہ اس کے دل میں کیا ہے. جب اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، جب وہ اسلام کی ضروریات کا اقرار کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہے صرف یہی کہ اللہ ایک ہے اور باقی کسی چیز کو نہ مانے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے، مثلا وہ یہ کہے کہ تقدیر نہیں ہے، مثلا وہ یہ کہے کہ فرشتے نہیں ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے اس نے لا الہ الا اللہ ہی کا انکار کیا، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ فرشتے ہیں، تو وہ کیسے انکار اس بات کا کر سکتا ہے. تو اس لیے جو دل میں ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں تو یہ پتا ہے جو ظاہر میں ہے کہ ہم اس کے مسلمان ہونے کا حکم بھی دیں گے، مر جائے گا تو اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کا نکاح بھی مسلمانوں جیسا ہوگا، اس کی اولاد اس کی وارث بھی قرار پائے گی، اور مسلمانوں ہی کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اس کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جائے گا، اور اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگی جائے گی، کیونکہ ظاہر میں ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی ہے. اگر دلائل کی بنیاد پر اسلام قابل قبول قرار پاتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی دیکھ لینا چاہیے. حضرت معاویہ ابن حکم، ایک ہے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور ایک ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. موطا امام مالک میں بھی یہ روایت آتی ہے اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ہاں ایک باندی تھی اور یہ بکریاں چراتی تھی، اور ایک دن میں اس کے پاس گیا تو میں نے بکریوں کے متعلق پوچھا کہ فلاں بکری کہاں، تو اس نے بتایا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی انسان ہی تھا، تو میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور میں نے کہا تم کہاں تھی، بھیڑیا کیوں کھا گیا بکری کو؟ تو اس نے کہا کہ بس بھیڑیا کھا گیا. اور میں مطلب اس کا بس نہیں چلا اس لڑکی کا کہ بھیڑیے سے بکری کو بچا لیتی. تو انہوں نے کہا جب میں نے تھپڑ مارا اس سے تو مجھے بعد میں افسوس ہوا، اور میں نے سوچا کہ میں نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، تو کیا میں اس باندی کو آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا کہ اللہ کا اعلیٰ کہاں؟ تو اس نے کہا آسمان میں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد کر دو، یہ مسلمان ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا ہر جگہ ہے. بحث کرتے نا پھر اس سے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے
تو اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ ہے تو جگہ جو ہوتی ہے وہ تو محدود ہوتی ہے، اور اللہ لامحدود ہے، لامحدود محدود میں کیسے سما گیا؟ کوئی فلسفہ نہیں، کوئی بحث نہیں. یہ ساری باتیں یہ سیاسی چکر ہیں کہ بس وہ مسلمان وہی ہے جو ہماری پارٹی کو ووٹ دے دے اور دنیا میں خلافت کا نظام کسی طرح قائم ہو جائے. ہمیں اس سے انکار نہیں. ہم کہتے ہیں خلافت بہت ضروری ہے، حکومت بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ اسلام کے کئی ایک احکامات ایسے ہیں جو ہو ہی اس وقت سکتے ہیں جب خلافت مسلمان کی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہم اس حکومت اور خلافت کو درمیان میں رکھیں اور پوری شریعت اس کے گرد گھما دیں کہ بس جو ہے اصل میں تو حکومت ہی ہے، باقی سارا اسلام، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور عبادات یہ سب اسی لیے ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو، اور اگر حکومت قائم نہیں ہوتی تو کوئی نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں. ایسے گمراہ بھی اس امت میں گزرے ہیں، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، نیا طبقہ نہیں ہے. ایسے گمراہ بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو نماز قائم ہوتی ہے خلافت کے قیام سے، امیر المومنین کے قائم ہونے سے. تو جب امیر المومنین ہی نہیں رہے تو پھر تو نماز بھی نہیں رہی. اور ایسے تو بہت سے مل جائیں گے جو کہتے تھے ہندوستان میں جمعہ نہیں ہوتا، اور جمعہ نہ ہونے کی وجہ وہ کہتے تھے ظہر پڑھو. اور اچھے اچھے نیک لوگ بھی تھے، وہ کہتے تھے اس لیے کہ دیکھو اب خلافت حکومت رہی نہیں ہے، اور جب حکومت نہیں رہی تو جمعے کا پڑھانا یہ امیر المومنین یا اس کے نائب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کا نائب پڑھائے. اور اب چونکہ جمعہ پڑھانے والے ہی نہیں رہا، لہذا جمعہ نہیں ہوا، مسلمان ظہر پڑھا کرے. حج بھی ساکت ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ایک انتہا سے گزر جانے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلیدی ایمان کو قبول فرمایا ہے. حضرت عتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ رنگ کی عورت کو لے آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے ذمے ہے، یعنی میں نے کفارہ دینا ہے کسی چیز کا کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کروں، تو آپ بتا دیجئے کہ یہ باندی جو سیاہ فام ہے اگر یہ مومنہ ہے تو میں اسے آزاد کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم گواہی دیتی ہو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں؟ اس نے کہا جی. تو آپ نے فرمایا تم میرے متعلق بھی گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا یہ بھی گواہی دیتی ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت اور حشر ہے؟ اس نے کہا جی میں اس کی بھی گواہی دیتی ہوں. تو موطا امام مالک میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دو یہ مسلمان. اس سے یہ نہیں پوچھا کہ قیامت میں جو اٹھو گی تو تمہارا کیا خیال ہے کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا؟ مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کیسے بنو گی؟ جنت کہاں ہوگی؟ جہنم کہاں ہوگی؟ حساب کہاں ہوگا؟ کتنے فرشتے؟ کوئی نہیں، کوئی سوال نہیں پوچھا، بس یہ پوچھا کہ قیامت کو مانتی ہو؟ اس نے کہا جی. بس فرمایا ٹھیک ہے تم مومنہ ہو. ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف کلمے کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مومنہ قرار دیا. تو مومن ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ان دلائل کو بھی جانتا ہو کہ کن دلائل کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو دلائل کو نہیں پہچانتے لیکن اس کے باوجود مسلمان ہیں اور الحمدللہ انہیں مسلمان مانتے ہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ طٰہٰ میں آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو اس سورت کی 10ویں آیت میں فرمایا کہ ان کا انی آنست نارا، میں کیا کرتا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، جاتا ہوں آگ کی طرف اور آگ سے تم لوگوں کے لیے میں کوئی چیز لے کے آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب خبر پہنچنی تھی تو اس سے پہلے یہ چیز انہیں محسوس ہوئی. یہ جو فرمایا کہ انی آنست نارا، میں نے آگ کو دیکھا ہے، تو ایناس کا لفظی ترجمہ ہے کسی واضح چیز کو دیکھنا. ایناس جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اتنی واضح چیز کو دیکھ لیا جائے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو. اور اسی سے انسان العین بھی بنا. اور انسان العین کہتے ہیں کہ آنکھ کی پتلی، اس پتلی کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے بھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں نا، کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ انسان اپنی آنکھ کی پتلی سے دیکھتا ہے، اور جس چیز کو دیکھتا ہے جو بھی اس کی حقیقت سمجھتا ہے مگر واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے، چاہے وہ حقیقت میں ہو یا نہ ہو، لیکن انسان جو کچھ بھی سمجھا ہے اس چیز کو سمجھ کے وہ بتاتا ہے. اور اسی سے انس کا لفظ بھی بنا ہے.
اور انس کا مطلب ہے انسان، کیونکہ وہ ظاہر ہوتا ہے. اور انس کی ضد میں عربوں کے ہاں انس کی ضد میں لفظ استعمال ہوتا ہے جن، اور جن جو ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. تو انس کا مطلب وہ چیز جو ظاہر ہو، اور جن کا مطلب وہ چیز جو مخفی ہو، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتی ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی آنست نارا، میں نے آگ کو دیکھا ہے، یعنی بغیر کسی شبہ اور اشتباہ کے میں آگ کو دیکھ رہا ہوں، اور میں لے کے آتا ہوں وہاں سے بقبس لعلی آتیکم، اور لعلی کا لفظ ارشاد فرمایا کہ شاید کہ میں لے آؤں، یعنی یقینی بات نہیں ہے کہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ میں جاؤں گا تو وہاں والے لوگ مجھے آگ دے دیں گے، مجھے کوئی لکڑی کوئی چنگاری وہاں سے لانے دیں گے، ضروری تھوڑا ہی ہے. تو اس لیے آدمی عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، زندگی میں یہی محاورہ استعمال کرتا ہے کہ دیکھتا ہوں شاید یہ چیز آپ کے لیے لے آؤں. تو انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے قافلے سے کہا کہ شاید میں آگ لے آؤں، اور او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ سے ہدایت پاؤں. اب آگ سے ہدایت پاؤں کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ آگ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور میں ان کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ راستہ کون سا ہے، ہم راستہ بھول گئے ہیں، تو تاریکی میں رات کا سفر ہے، ہم جا رہے ہیں تو ہمیں راستہ بتا دو. یہ جو ہے نا اجد علی النار ہدا، میں آگ کے پاس ہدایت پاؤں، یہ عباسیوں کے زمانے میں یہ برمکی جو ایمان لائے تھے اور برامکہ جو فارس سے تعلق رکھتے تھے، ان برمکیوں نے مامون ہارون الرشید کو تجویز پیش کی، اور یہ برمکی جو تھے یہ سارے سیاہ اور سفید کے مالک ہو گئے تھے. عباسیوں میں ان کا اتنا عمل دخل ہو گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے عباسیوں کا صرف نام ہے، اصل حکومت برامکہ کی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ برمکیوں کی حکومت تھی. اور یہ برمکی سارے پہلے آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کے پجاری تھے، آتش پرست جنہیں کہتے ہیں. تو ہارون الرشید کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ عرب ختم ہو جائیں گے اور حکومت ان ایرانیوں کی قائم ہو جائے گی. حتیٰ کہ برمکیوں کے خلاف لوگوں نے اس کے کان بھرنے شروع کیے، اور برمکیوں نے ایک دن خود بھی کہہ دیا، بیت اللہ کے لیے جب آیا طواف کے لیے ہارون الرشید، تو انہوں نے تجویز رکھی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر ہم یہ کر دیں کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیں اور یہ حکم دیں کہ اس کے اندر ہمیشہ آگ جلتی رہے اور آگ جلاتے رہیں، تو اس سے بیت اللہ کے روب اور ہیبت میں اضافہ ہوگا. ہارون الرشید سمجھا یا نہیں سمجھا، اسے کسی نے سمجھایا. اس نے کہا یہ اس لیے تمہیں تجویز دی جا رہی ہے کہ یہ پرانے آگ کے پجاری ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ آگ کا طواف اور ان کی خدائی قائم رہے. بس ہارون اس بات پر بگڑ گیا. اور بھی چیزیں تھیں، اسباب تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنے دخیل ہو گئے ہیں کہ میرے عقیدے اور مذہب اور اللہ کی توحید بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے، اس نے پھر ان کے قتل کرنے کا اور پکڑنے کا حکم دیا. وزیر اعظم ان کا برمکی کابینہ ان کی برمکیوں پر مشتمل تھی، اور برامکہ کو انہوں نے نکال دیا. برامکہ کی تاریخ لکھی ہے عبدالرزاق صاحب کانپوری نے، اور بڑی اچھی چیز ہے. بھوپال میں چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے یہ تاریخ لکھی. اور عبدالرزاق جو تھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا انہیں، اور شاید آپ کو حیرت ہو کہ وہ عربی نہیں جانتے تھے اور پڑھنے کا شوق تھا، اور مزدوری کرتے تھے ایک پریس میں. تو سنتے رہتے تھے کہ برمکیوں کا بڑا اثر تھا. تو اس اللہ کے بندے نے کیا کیا، عربی کی تاریخیں سامنے رکھی اور ایسے پڑھتا رہتا تھا، سمجھ کچھ نہیں آ رہی عربی کی، پڑھ رہا ہے، اور جہاں برامکہ کا لفظ ملا اس پہ دائرہ لگا لیتا تھا، جہاں برمکی کا لفظ ملا اس پہ دائرہ لگا لیتا تھا. اور شام کو جا کے علامہ شبلی نعمانی سے اور مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا تھا، مولوی صاحب یہ برمکیوں کا لفظ یہاں لکھا ہے، یہ ذرا پڑھ کے سناؤ کیا ہے. ہوتے ہوتے اس طرح پوری کتاب اس سے نکلی برمکیوں. جو چیز ان سے سنتا تھا جا کے لکھ لیتا تھا. شوق تھا، اور شوق نے کہاں اس انسان کو پہنچایا. غالباً برمکیوں کی کوئی تاریخ اردو میں اس اعتبار سے نہیں ملے گی. اس بظاہر ان پڑھ آدمی نے پوری تاریخ لکھ دی.
شوق اسے یہاں تک تھا پڑھنے کا، اور وہ کام بھی کرتا رہا، اور جہاں دیکھا بس دائرہ لگا دیا اور نشان لگا دیا۔ تو یہ برامکہ جو تھے یہ آگ کے پجاری تھے۔ اس زمانے میں جو ان کے مناظرے ہوتے تھے مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن کچھ آتش پرست جو تھے وہ مسلمانوں کو اس کی دلیل دیتے تھے کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ او اجدو علی النار ہدا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگ کے پاس جاؤں گا اور وہاں سے مجھے ہدایت مل جائے گی، تو آگ سے پیغمبری ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو آگ خدا ہی ہوئی نا، وہ قرآن سے یہاں سے ثابت کرتے تھے۔ یہ ہے دلیل گمراہوں کی۔ تو آدمی جب گمراہ ہو پھر وہ کہاں کہاں سے دلیل لے آتا ہے۔ جیسے مکہ والے مردار کھاتے تھے نا، تو کہتے تھے لو خود تم اپنے ہاتھ سے کاٹ دو تو وہ جائز، اور جسے اللہ مار دے وہ ناجائز، تم خود مارو تو جائز ہو گیا، اور اللہ مار دے تو ناجائز ہو گیا۔ ایسے ہی یہ برمکی یہاں سے دلیل لیتے تھے، ان میں جو آتش پرست تھے۔ تو اس لیے صرف دلیل ضروری نہیں، دلیل کا معقول ہونا، وزنی ہونا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آخر دلیل میں وزن کتنا ہے، بات کیسی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ او اجدو علی النار ہدا، انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا، میں جاتا ہوں اور جا کر میں اس جگہ سے ہدایت لے آؤں گا، یعنی وہاں ممکن ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ لوگ ان سے جا کر میں پوچھ لوں کہ راستہ کی طرح، بھئی رات کی تاریکی ہے اور ہمارا قافلہ راستہ بھول گیا ہے، یہ ان کی مراد تھی۔